داڑھی رکھنا ہے، تمہیں بالوں کو اس طرح رکھنا ہے، تمہیں لباس ایسا پہننا ہے، اور جو حکومت نے ان کے لیے مخصوص احکامات رکھے کہ تمہیں اس طریقے کا اوزار رکھنے کی اجازت ہے، وہ تمام کی تمام خوبیاں ان کے اعتبار سے ان کے اندر نظر آئے گی۔ ٹوپی پگڑی ان کے سر سے نہیں اترے گی، مسلمانوں کی شان ہے ٹوپی اور پگڑی، ٹوپی مسلمانوں کی شان ہے، لیکن ہم نے تو یہ مزاج بنا لیا کہ نماز کے اندر بھی ٹوپی پہننا ضروری ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بخاری میں اللہ کے نبی نے کہا ہے، بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز آپ نے پڑھی۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ مقصد کیا تھا، نماز پڑھ لینا کبھی کبھار الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو بتاتا ہے، تمام ذخیرہ احادیث میں آپ نظر دوڑاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بازار میں بھی بغیر ٹوپی کے نہیں نکلے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، سنتی لباس، آدمی دیکھ کر سمجھ جاوے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب گاڑی دیکھو، انسان خوبصورت لگتا ہے کہ بدصورت لگتا ہے؟ بتاؤ، دیکھو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب گاڑی ہے، خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تمام علماء اکرام، داڑھی رکھنے سے یہ الگ بات ہے کہ 2-5 سال عمر زیادہ لگے، لیکن اگر داڑھی میں خوبصورتی نہ ہوتی تو اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا اللہ کی ذات کے بعد خوبصورت ترین انسان نہ بناتا۔ اگر خوبصورتی داڑھی نہ رکھنے میں ہوتی تو اللہ کے نبی بھی بغیر داڑھی کے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور لوگ تو عجیب و غریب اس میں ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ ایک صاحب سے ایک عالم صاحب نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھو، کہا کہ نہیں داڑھی نہیں رکھوں گا۔ کیوں نہیں رکھوں گا؟ کہا کہ فطرت کے خلاف ہے۔ فلسفی اور جو پڑھے لکھے لوگ ہو جاتے ہیں نا، دنیاوی تعلیم، آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی دنیاوی تعلیم زور دے کر کہتے ہیں کہ حاصل کرو، اس لیے کہ ہمیں جس طرح دینی تعلیم کی ضرورت ہے دنیاوی تعلیم کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس تعلیم سے پہلے بچوں کے عقائد کو پختہ کرو۔ وہ پختہ عقائد کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوں گے بتاؤ؟ مکتب کے اندر، جو الحمدللہ ہمارے مولانا مطر صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اور بچوں نے اتنے ٹیلنٹ انداز میں ہمارے سامنے پروگرام پیش کیے، اور بچوں کی قرآن کو تو میں یہاں کے جانتا ہوں، اس لیے 2-3 مرتبہ یہاں پر امتحان لینے کا بھی موقع ملا۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فلسفی نے کہا کہ داڑھی فطرت کے خلاف ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب پیدا ہوئے تو داڑھی تھی، پیدا ہوئے تو داڑھی تھی، کہا کہ نہیں تھی۔ تو کہا کہ بس جو پیدائش کے وقت نہ ہو وہ فطرت کے خلاف ہے، ہم داڑھی کیوں رکھے؟ وہ بھی مولانا تھے۔ مولانا صاحب کو اتنا آسان مت سمجھنا، وکیل اور ساری دنیا کے فلاسفہ ایک طرف، عالم اگر اپنا علم دکھانے پر، اپنی اوقات دکھانے پر آ گیا تو پھر ایک وکیل صاحب نے عالم صاحب سے کنواں خریدے، عالم صاحب نے وکیل صاحب سے کنواں خریدے۔ وکیل صاحب نے کہا کہ عالم صاحب میں نے کنواں بیچا، پانی نہیں بیچا، تم پانی کو نہیں لے سکتے، پانی میرا ہے، کنواں تم لے لو، تمہارا کنواں کہیں بھی لے جاؤ لیکن پانی کو ہاتھ مت لگانا۔ عالم صاحب نے کہا کہ پاگل، میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کنواں خریدا ہے، اگر تجھے اس میں اپنا پانی رکھنا ہے تو تجھے کنویں کا کرایہ دینا پڑے گا، پانی رکھنا ہے تو کنویں کا کرایہ طے کر، ورنہ پورا پانی نکال کر لے جا۔ معافی بھائی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے سے بڑا بھی کوئی جج ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے علماء کو شان دی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، انہوں نے کہا کہ بھائی بات تیری درست نظر آتی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ داڑھی فطرت کے خلاف ہے، پھر تو دانت بھی فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، کیونکہ جب پیدا ہوا تو کتنے دانت تھے بتا تیرے؟ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، انسان پھر وہاں پر لاجواب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، ابھی حالات اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، ان علماء کی صحبت میں بیٹھو، تو خدا پاک کی قسم اللہ سے تعلق اگر ایمان والوں کا، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ کہ اگر آج جو مسلمان دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں تقریباً 30 کروڑ کے قریب مسلمان جی رہے ہیں، اور پوری دنیا میں تقریباً 2 ارب 200 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے اگر 10% بھی اللہ رب العزت کے دربار کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسے بن جاوے، تو خدا کی قسم اللہ حالات کو پل بھر میں بدل دیں گے۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں قادر ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اللہ تو ایسے قادر مطلق ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے 4 سال تک عبادت کی اور جن کے سروں میں
کبھی درد تک نہیں ہوا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے